سماعون، سماع، یہ مبالغے کا صیغہ ہے سمعن سے، اور سماع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سننے کے عادی۔ سماعون بہت زیادہ سننے کے عادی۔ جاسوس کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جاسوس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں، اس کے کان لوگوں کی باتوں پہ لگے ہوتے ہیں کہ جہاں سے مجھے کوئی بات ملے تو میں اگلے لوگوں تک پہنچاؤں۔ سماعون بہت زیادہ سننے کے عادی، للکذب جھوٹ کو، جھوٹ، سماعون للکذب جھوٹ کو سننے کے عادی۔ سماعون للکذب یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اکالون، اکال یہ عقل سے ہے، عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور اسی سے اس میں فاعل آتا ہے آکل، آکل کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا۔ اکال اس میں مبالغہ ہے، مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ رج کے ڈٹ کے کھانے والے۔ للسحت حرام، للسحت حرام۔ سماعون للکذب جھوٹ سننے کے عادی، اکالون للسحت اور حرام خور، اور ڈٹ کے حرام خور۔ یہ جو دو جملے ہیں یہ یہود کے بارے میں، پچھلی گفتگو یہود ہی کے بارے میں چل رہی ہے، یعنی اللہ کی کتابیں جو اصلی شکل میں تھیں ان کو گوارا نہیں تھی، انہوں نے ان کو بدلا اور بدل کر ان میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی، تو جو اپنی طرف سے کی نرا جھوٹ، اب یہ اسی جھوٹ کے عادی ہیں، اب ان کو وہی جھوٹ اچھا لگتا ہے، اللہ کے احکامات بدلے۔ یہ ایک واقعہ تو کل کے سبق میں بیان ہو چکا ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جس کی بنا پر یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ خیبر کے جو یہودی تھے ان میں کسی مرد اور عورت نے آپس میں بدکاری کی، زنا کیا، لوگوں کی نظروں میں آ گئے، پکڑے گئے۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اسلام کے اندر نا بڑی رعایتیں ہیں، اور اسلام لوگوں کو بہت آسانی اور نرمی دیتا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کے پاس لے جاتے ہیں، یقیناً اس جرم کی جو سزا مسلمانوں کے پاس ہوگی نا ہلکی پھلکی سی ہوگی، چلیں ان کا جرم بھی ہو گیا ہے اور ہلکی پھلکی سزا بھی ہو جائے گی، کیونکہ دونوں خاندان تگڑے تھے ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے یہ مقدمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آپ اس کا فیصلہ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ جو فیصلہ ہے نا تورات اور قرآن کا ایک فیصلہ ہے، زنا کے بارے میں تورات اور قرآن کا ایک فیصلہ ہے، لیکن ان لوگوں نے بدل ڈالا تھا، ان لوگوں نے بدل ڈالا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تمہارے ایک صاحب علم ہے، اگر میں ان سے رائے لے لوں اور وہ تمہارے اس معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی کون؟ حضور نے فرمایا ابن سوریہ۔ وہ کہنے لگی وہ تو ہمارے بڑے عالم ہیں، چلیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے فیصلہ کروانا ہے تو کروا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سوریہ کو بلوایا، وہ آئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، سچ بتاؤ تورات کے اندر اللہ نے جو حکم اتارا تھا زنا کا وہ کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا جی اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے نا تو میں صحیح بات نہ بتاتا، لیکن آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی، اب اگر میں نے جھوٹ بولا نا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ تورات کے مطابق میں جل جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس لیے میں سچ بتا رہا ہوں، اور سچ یہ ہے
کہ تورات کے اندر جو زنا ہے نا اس کی سزا سنسار کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم لوگوں نے یہ کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ ایسا کوئی بھی مجرم تمہارے سامنے آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہو کہ اس کو مارتے ہو، پیٹتے ہو، بسا اوقات اس کا منہ کالا کر دیتے ہو، بسا اوقات اس کو گدھے پر بٹھا کے نا تو علاقوں میں گھما پھرا کے چلو جی جاؤ گھر۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کہنے لگا اصل میں ہوا اس طرح کہ ہمارا ایک شہزادہ تھا، اس نے ایسا کیا۔ اب جب شہزادے نے اس طرح کیا نا تو اس کو تو ہم سزا دے نہیں سکتے تھے سنسار کرنے کی، چنانچہ سب نے مل ملا کے فیصلہ یہ کیا، ہلکا پھلکا اس پہ جرمانہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک غریب آدمی نے کیا تو ہم اس پہ سزا لاگو کرنے لگے۔ جب سزا لاگو کرنے لگے اس کا پورا خاندان کھڑا ہو گیا کہ پہلے شہزادے پہ کرو۔ اب شہزادے پہ کر نہیں سکتے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے مل ملا کے آپس میں وہ جو اللہ کا حکم تھا اس کو بدل ڈالا، اور ہم نے کوئی جرمانہ، کوئی تھوڑی بہت مار پیٹ، کوئی تھوڑی بہت ذلت لان تان کر کے نا یہ معاملہ ہم نے ایسے ہی چلا دیا، یہ معاملہ۔ اور اب ہم سب اس پہ راضی ہیں۔ سماعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے، اب وہ سچ نہیں سن سکتے۔ یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو ان کا چہرہ دکھایا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اصل میں آج آ کرنا یہ ہمارا چہرہ ہے۔ آج یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بار 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 بیان کیے، بار بار۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور ہمارا آئین، اس کا مقدمے کی ایک شق یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یہ ہمارے آئین کے مقدمے کی شق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہماری عدالتوں کے اندر جب فیصلے ہوں تو وہ انگریز کے بنائے ہوئے تعزیرات ہند کے مطابق ہوں تو سماؤ، اور ہم سب اس پہ مطمئن ہیں، سب اس پر مطمئن۔ سماعون للکذب، وہ جھوٹ ایسے بولا گیا ہے، ایسا بولا گیا ہے ہمارے پورے معاشرے کے اندر سالہ سال سے، دہائیوں سے، کہ اب سچ کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ اور کچھ عرصہ قبل ہمارے ایک صدر صاحب نے کہا تھا، جب ان کو کہا گیا نا کہ بھئی جو اسلامی سزا ہے لاگو کریں، تو اس نے کہا کیا میں آدھے ملک کو ٹنڈا کر دوں؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہوں سب آدھے ملک کے۔ یعنی اب سچ یہی بن گیا ہے کہ بس چوری کی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اتنے مہینے قید ہے، یا اتنے سال قید ہے، یا اتنا جرمانہ ہے۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اور ہمارا آئین یہ شق رکھتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، اور پھر جو قانون ہے وہ یہ ہے، تو ایک عام آدمی یہی سمجھے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون یہی ہے۔ اکالون السحت، حرام خور، اخیر درجے کے مبالغے کے صیغے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ فَإِن، پس اگر، جاؤوک، آئیں یہ لوگ آپ کے پاس، فَإِن جاؤوک، پس اگر یہ آئیں آپ کے پاس، فَحْكُم، تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، فَحْكُم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او یا اعرض، نظر انداز کریں، عنہم، ان کو، یعنی فیصلہ نہ کریں۔ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے فیصلے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل کرے تو فیصلہ کریں، اگر آپ کا دل نہ کرے تو آپ بے شک فیصلہ نہ کریں ان کے درمیان۔ وَإِن، اور اگر، تُعْرِض، آپ انکار کریں گے، عنہم، ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے انکار کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو ہرگز یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو، شیئا، ذرہ بر بھی، تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن، اور اگر، حَكَمْتَ، آپ نے فیصلہ کیا، تو
فَحْكُمْ پھر فیصلہ کیجئے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ. اور اگر آپ نے فیصلہ کیا، یہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے ہیں، آپ یہ نہ سوچئے گا اگر میں نے انکار کیا تو شاید مجھے نقصان پہنچائیں. نہیں 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 نہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. انکار کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں گے تو فاحکم بینہم بالقسط، پھر انصاف کے ساتھ کرنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں المقسطین انصاف کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وَكَيْفَ اور بھلا کیسے يُحَكِّمُونَكَ یہ فیصلے کروائیں گے آپ سے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور یہ بھلا آپ سے کیسے فیصلے کروائیں گے اور کیوں کروائیں گے. وَعِندَهُمْ جبکہ ان کے پاس التوراہ تورات موجود ہے، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فیہا اور اس تورات میں حکم اللہ کے فیصلے موجود ہیں. اس تورات میں اللہ کے فیصلے موجود ہیں، لیکن ثم پھر یتولون یہ منہ موڑتے ہیں من بعد ذلک اس کے بعد. ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات میں اللہ کے فیصلے موجود ہیں، یہ اللہ کے ان فیصلوں کو جو تورات میں ہیں نہیں مانتے، تو یہ آپ کے فیصلے کیسے مانیں گے؟ تو کیف یحکمونک کیوں یہ اپنے فیصلے آپ کے پاس لے کے آئیں گے؟ یہ تو غلط فہمی میں آ گئے تھے، یہ تو غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ شاید ہمیں ریلیف مل جائے گا اسلام کے اندر، اور ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے کوئی آسمانی تعلیم ہوگی، ہم نے تو اس کے مطابق فیصلہ کروایا ہے. یہ انصاف لینے نہیں آئے تھے، یہ ریلیف لینے آئے تھے آپ کے پاس. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کیوں یہ آپ سے اپنے فیصلے کروائیں گے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ جس میں اللہ کے احکام موجود ہیں. ثم یتولون من بعد ذلک اس کے بعد بھی یہ اس سے منہ موڑتے ہیں. وما اور نہیں اولئک یہ بالمؤمنین ماننے والے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ لوگ ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں. انا بے شک ہم نے اب جو اگلا یہ تقریباً ایک رکوع ہے جی، یہ پورا رکوع یہ بڑا اہم رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے تینوں آسمانی کتابیں قرآن، تورات، انجیل، ان کا نزول کا مقصد اور پھر اس پر عمل نہ کرنے کے نتائج وہ بیان کیے. نزول کا مقصد اور پھر اس پر عمل نہ کرنے کے نتائج. پیچھے ایک بات بڑی واضح ہو کر آ چکی ہے، یہود و نصارہ کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں پہ عمل کرنے سے ہٹ گئے تھے. کھل کے اللہ نے بتایا تفصیل کے ساتھ. انہوں نے فیصلے بدل ڈالے، اللہ کے فیصلے چھوڑ دیے، اپنے فیصلے لے آئے اس کے مقابلے پر. تحریف کی، یہود و نصارہ نے تعریف کی، اللہ کے فیصلے بدل دیے، اپنے فیصلے لائے. تو اور جو اپنے فیصلے لائے ان کو تورات اور انجیل کے نام پر لاگو کیا انہوں نے. یہ بہت بڑا غلط کام تھا. اپنے فیصلے بنا کے لائے اور ان کے اوپر مہر اللہ کی لگائی اور دین کی لگائی، گویا جھوٹ، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ جھوٹ اگر ہے تو خدا نے بولا ہے، کہ اگر جھوٹ ہے تو خدا. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً وہ سارا ان کا چہرہ دکھایا اور واضح کر رہے ہیں اس کو. انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی تورات ہم نے تورات نازل کی. فیہا اس میں ہدی و نور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، روشنی بھی تھی. ہدایت سے مراد اور روشنی سے مراد یعنی زندگی گزارنے کے طریقے، نور زندگی گزارنے کے طریقے. روشنی کیا ہوتی ہے؟ نور کا مطلب روشنی ہے. روشنی کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہمیں راستہ نظر آئے. گویا نور کا مطلب یہ ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ. اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہارے درمیان کوئی مشکلات پیش آئیں، معاملات آئیں تو ان کے فیصلے. زندگی گزارنے کا طریقہ بھی تھا اور تمہیں جو معاملات پیش آئیں ان کے فیصلے بھی تھے. یحکمو اور فیصلے کرتے تھے، بہا اسی تورات کے مطابق،
النبیون انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، الذین وہ انبیاء علیہم السلام، اسلموا جو اللہ کے فرما بردار ہوتے تھے، الذین اسلموا جو کہ اللہ کے فرما بردار، انبیاء اللہ کے فرما بردار ہوتے تھے، 100% اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، للذین کن کے لیے، ہادو جو یہودی تھے، یہود کے لیے، تورات یہود کے لیے اتری تھی، تورات ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی، صرف یہود کے لیے، 12 خاندانوں کے لیے، بنی اسرائیل 12 خاندان، تورات صرف ان کے لیے تھی، تورات باہر والوں کے لیے نہیں تھی، للذین ہادو یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، والربانیون اور ربانیین، ربانیین کہتے ہیں بزرگ اولیاء اللہ، والاحبار اور احبار، احبار حبر کی جمع ہے، حبر عالم کو کہتے ہیں، یہ جو جس کو آج یہودی ربی بھی کہتے ہیں، ان کو ربی بھی کہتے ہیں، حبر بھی کہتے ہیں، ربی جو بزرگ ٹائپ ہو اور حبر جو صاحب علم ہو، والربانیون اور ان کے جو نیک بزرگ تھے وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، والاحبار اور ان کے جو صاحب علم لوگ ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، بمستحفظوا کیونکہ ان کو محافظ بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا، بمستحفظوا من کتاب اللہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، تورات انجیل اس کی حفاظت اللہ نے لوگوں کے ذمہ دی، تم نے حفاظت کرنی ہے، یہ دیکھیے بمستحفظوا من کتاب اللہ، ان کو کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، اللہ کی کتاب کا محافظ کہ تم نے حفاظت کرنی ہے، وکانو اور وہ تھے علیہ اس پر شہداء نگہبان اور نگران، اور وہ اس پر نگہبان اور نگران تھے۔ اب جب انسانوں کے ذمہ لگی تو انسانوں نے جو کچھ کیا وہ ہم بار بار قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب اپنے ذمہ لے لی۔ اتنا عرصہ ان کو نہیں گزرا تھا، 200 سال 300 سال کے بعد انہوں نے کتاب کا بیڑا غرق کر دیا تھا، 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ قرآن کریم اپنی اسی شکل میں الحمدللہ موجود ہے، محفوظ۔ مسلمان اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم، ہدایت اصلی شکل کے اندر ان کے پاس چونکہ تو موجود ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس پر نگران بنائے گئے تھے، فَلَا پس نہ تَخْشَبُوا تم ڈرو الناس لوگوں سے، فَلَا تَخْشَبُوا الناس لوگوں سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ یہ یہود کو اللہ فرما رہے ہیں، یہود کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو، مطلب لوگوں سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات جیسے تیسے ہیں جو کہ تم نافذ کرو، لوگوں کو بتاؤ، اور پھر بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو احکامات یا ہدایات یا بشارتیں ہیں لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ حضور پر ایمان لائیں۔ فلا تخشوا الناس لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے سے فائدے کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میری آیات کو میرے احکامات کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض بیچ نہ ڈالو۔ ومن اور جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ تو پس وہ ہم الکافرون وہ کافر ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر ہیں۔ یہ تورات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد آگے انجیل کا تذکرہ بھی آئے گا،
پھر انشاءاللہ قرآن کریم کا تذکرہ بھی آئے گا، پھر انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔